السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس کی ایک جیل میں ایک بوڑھے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پی جاؤ، کیونکہ یہ سزا تم نے خود ہی اپنے لیے چنی ہے۔ وہ بوڑھا یہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا ہے اور سارے کا سارا زہر پی جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ اپنے قریبی دوست کرائٹو سے کہتا ہے کہ ایک مرغا مجھ پر قرض ہے، یہ قرض چکانا مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا مر جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم منطقت کا بانی اور قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کے شاگرد افلاطون سے ملتی ہے۔ دوستو، یہ وہی افلاطون ہے جو کہ ارسطو کا استاد تھا، اور ارسطو اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفکر جس نے سکندر اعظم کی تدریس کی ذمہ داری نبھائی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ان سب کے استاد سقراط کی۔ 459 قبل مسیح میں ایتھنس کے رہائشی سفینس نامی ایک سنتراش کے گھر پیدا ہوئے۔ اس کا جسم بہت ہی بے ڈول اور بھدر تھا۔ مزید یہ کہ وہ اپنے لباس اور حلیے پر کوئی خاص دھیان نہ دیتا تھا۔ اپنی ظاہری حالت کے برعکس سقراط ایک نہایت نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی اور دشمنوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا تھا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی۔ افلاطون لکھتا ہے کہ سقراط ایک محب وطن انسان تھا۔ اپنے ملک کے لیے کئی مرتبہ اس نے جنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ سقراط جتنا شریف النفس اور حلیم انسان تھا، اس کی شادی اتنی ہی بدمزاج اور رکھڑ خاتون سے ہوئی۔ سقراط کی بیوی کا نام زینتھیپی تھا، اور وہ اپنی زبان درازی اور بد کلامی کی وجہ سے سارے ایتھنز میں مشہور تھی۔ یہ شاگردوں کی موجودگی میں ہی سقراط کو تانوں اور فکروں سے نوازتی تھی۔ کبھی ان پر ٹھنڈا پانی لا کر ڈال دیتی تھی، اور کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چوکتی تھی۔ سقراط اتنا صابر اور تحمل مزاج انسان تھا، اس کی ہر گستاخی برداشت کر جاتا تھا۔ شہر کے تمام ہی لوگ اس کے بارے میں نہایت عمدہ رائے رکھتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا جو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، مگر دوستو، وہ سچ کیا تھا؟ آئیے اس سچ پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سقراط کے زمانے میں ہی بت پرستی عام تھی۔ ہر گلی بازار اور چوک میں ایک بت نصب ہوتا تھا، اور بتوں کی تعداد میں روز افزا اضافہ۔ بارش کا دیوتا زیوس تھا تو جنگ کا دیوتا اپولو، اس طرح رزق کا دیوتا الگ تھا اور حسن کی دیوی الگ۔ ایک خدا واحد کا ماننے والا کوئی انسان اس سرزمین پر نظر نہ آتا تھا۔ سقراط جو کہ بت پرستی سے بری طرح بیزار تھا، کھلے جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں اور میدانوں میں چلا جاتا تھا، اور کئی دن اس بتھی کو حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ آخر اس کائنات، زمین و آسمان اور مخلوقات کو بنانے والا کہاں ہے؟ انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کائنات کا مکمل نظام اسے حیران کر دیتا تھا کہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر رات میں ستارے آسمان کو جگمگاتے ہیں، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، گندم اس موسم میں اگتی ہے، مکئی اور چاول کا یہ موسم جو وہ کائنات اپنی ذات میں غور کرتا گیا، اسے معرفت الہی حاصل ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے اور یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کائنات، چاند، سورج، ستاروں، آسمانوں، زمین اور تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ صرف ایک ہے۔ انسان اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح سقراط کو جب معرفت الہی حاصل ہوئی تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکالے۔ چنانچہ سقراط نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بتوں کی عبادت سے انہیں منع کر دے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ ایتھنس کے حکام نے سقراط پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور مذہب میں اخترانیت پیدا کر رہا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں ایسے لافانی دلائل پیش کیے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن نہ تو اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور نہ ہی معذرت پیش کی۔ عدالت نے اسے اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو اسے شہر بدر کر دیا جائے یا پھر سزائے موت دے دی جائے۔ سقراط نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے بھاگ جانے کا فیصلہ رد کر دیا اور اپنے لیے موت کی سزا چنی۔ اس کے شاگردوں میں بہت امیر کبیر لوگ موجود تھے۔
انہوں نے جیل کے داروگا کو رشوت دے کر سقراط کو فرار کروانے کی حکمت عملی ترتیب دی، لیکن اس پر بھی سقراط نے انکار کر دیا۔ بلاخر سقراط کو جی جانے والی سزا کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ لیکن سقراط کے شاگردوں نے، جن میں افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم شامل تھے، اس کے نام کو حیات بخشی۔ سقراط کا خون ناحق ایتھنز کے لوگوں کے لیے بعد میں بڑی پشیمانی کا سبب بنا، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ ساتھ اپنی اس بے وقوفی اور عداوت کے خمیاز بھگتنے پڑے۔ یہ تھی سقراط کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔